بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ہے منصوبات کے حوالے سے۔ منصوب یعنی جس بھی آ، مفعول پر خاص کر جو ہم آج پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر جو جو منصوب ہوتے ہیں ان کو منصوبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہم آج مفعول پڑھیں گے، منصوبات میں سے مفعول پڑھیں گے۔ چند اسماء جو حالت نصب میں ہوتے ہیں ان میں مفاعیل بھی شامل ہیں۔ مفعول کی جمع مفاعیل، جیسے مصابیح، ان کا ذکر ہے۔ مفاعیل مفعول کی جمع ہے اور مفعول کی 5 کے اقسام ہیں جو نسبی حالت میں رہتی ہیں۔ ان 4 کا ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید میں بہت پیارا معنی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک ہے مفعول بہی۔ مفعول بہی یہ وہی مفعول ہے جو ہم لوگ نارملی پڑھتے ہیں۔ مفعول کو مفعول بہی کہتے ہیں، جس پہ کام ہوتا ہے۔ وہ شخص یا چیز یعنی اسم ہوگا جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، یہ وہی مفعول ہے جس کا ذکر پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے وما خلق تو، اور نہیں بنایا میں نے، الجنہ جنات کو، والانسا اور انسانوں کو، الا لیعبدون صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ تو یہاں پہ جن اور انس دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفعول بھی۔ اچھا، تو خلقت الجنہ، یہ 3 چیزیں ہیں، فاعل، فعل اور مفعول۔ خلقہ فعل ہے، تو اس میں انت ضمیر ہے فاعل کی، اور جن اور انس جو ہے یہ مفعول بنتے ہیں۔ تو یہ فعل، فاعل، مفعول، تینوں چیزیں آ گئی۔ تو یہ مفعول بھی ہی نارمل ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مفعول مطلق، وہ اس میں مصدر، اب دیکھیں مصدر، اس میں مصدر ہوگا، وہ عام لفظ نہیں ہوگا، تو جو اپنے ہی فعل کے بعد آئے، اپنا فعل ہوگا اس کا اور دوبارہ وہی بھی آئے گا، یعنی وہ مصدر بن کے آئے گا دوبارہ، یا اس کا مادہ فعل کا ہم معنی ہوتا ہے، یعنی اسی مادے سے بنا ہوا ایک اس میں مصدر دکھائی دے گا۔ یہ مفعول بہت دفعہ آتا ہے، اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو اللہ نے بات کی، کلام کیا موسیٰ سے، تکلیما یقیناً بہت زیادہ باتیں کی۔ فعل کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مثلا حاسبناہا حسابا شدیدا، اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے حساب کیا کس نے؟ حسابا شدیدا، کیسا؟ کیفیت بیان کرنے کے لیے، شدید حساب، حسابا شدیدا، یا آپ کہتے ہیں صبرا جمیلا، خوبصورت صبر، تو یہ وہی ہے۔ اسی طرح اوپر والا دیکھیں تو وہ اگر آپ کو یاد ہو وہ کہتے تھے یا رحمانو صلو علیہ وسلموا تسلیما، سلمو بھی سلام سے ہے، اور وہ دیکھا آپ نے کہ تسلیمہ بھی وہیں سے ہے۔ تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ بہت دفعہ بہت سلام پڑھا کر۔ پھر تعداد بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یہ تو آسان ہوتا ہے کہ نظرا نظرتن فی النجوم، یہ جو نظرتن آتا ہے نا، یہ ایک نظر ہوتا ہے، ایک نظر ڈالی اس نے نجوم پہ۔ تو یہ 3 چیزیں کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں، اور کتاب مجید بہت خوبصورت بنا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ ہے تاکید، کیفیت بیان کرنے کے لیے یا تعداد بتانے کے لیے، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ مطلق سے یاد رکھیں کہ اس میں مصدر آیا کرے گا، قرآن مجید میں بہت دفعہ آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفعول لہو، جو اس میں مصدر کسی فعل کے بعد اس کا سبب بتانے کے لیے آ جائے، جر کے بغیر آئے، جر کے بغیر، جر نہیں آتا، جیسے خرجو من دیارہم بطرن، وہ اس میں مصدر جو کسی فعل کے بعد اس کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہوتا ہے جیسے خرجو من دیارہم بطرن ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بطرن اب مجھے یاد نہیں کہ اس کا لفظی مطلب کیا کریں، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جو کہ ہمیں جا کے دیکھنا پڑتا ہے ڈکشنری میں۔
تو یہ مفعول لہو ہوتا ہے۔ یہاں پر مفعول فی بھی ہے، اور یہ اصل میں اس کو ہم ظرف کہتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں ظرف میں، یہ مفعول فی ہے۔ تو ظرف ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف کبھی دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک کبھی ظرف زمان ہوتا ہے اور کبھی ظرف مکان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک میں ہے کہ رب انی دعوت قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا، دعوت دی، لیلن و نہارن، رات اور دن میں نے ان کو بلایا۔ دیکھ رہے ہیں لیلن منصوب سے دیکھا کریں کہ منصوب ہے، اور مفعول واقعہ ہو رہا ہے، تو لیلن و نہارن اس میں ٹائم کا ذکر ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیں، قیلا ارجعوا وراءکم، کہا گیا لوٹو، واپس واپس لوٹ جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، تو وہاں پہ نور تلاش کرو۔ تو یہ ورا جو ہے، وراء، یہ ورا جو ہے یہ آپ کا ظرف مکان ہے، پیچھے، واپس، واپس لوٹو۔ تو یہ مفعولوں کی اقسام ہے جو قرآن مجید میں آتی ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا بڑا خوبصورت انداز میں۔ ویسے یہاں پر صرف مفعول نہیں ہے بلکہ مفعول کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، جیسے اذبحوا بقرۃ، ایک گائے ذبح کرو۔ یہاں دیکھ رہے ہیں بقرۃ، آپ دیکھ رہے ہیں منصوب ہے، یہ اس کا مفعول ہے بھی، بقرہ کو، گائے کو ذبح کرو۔ اوفو الکیلا، جو تول ہے یعنی جو آلہ ہے تولنے کا، پیمانہ پورا رکھا کرو، وفا کیا کرو، یعنی وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا، متوفی، وفات، یہ سب کا معنی پورا ہوتا ہے۔ تو اذا قضا امرن، جب وہ ایک حکم کا کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، استوقد نارن، اب اس جتنے منصوبات ہیں، اسبر صبرا جمیلا، شققنا الارض شقا، انا فتحنا لك فتحا مبینا، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مفعولوں کی اقسام ہے۔ لا تبذر تبذیرا، اب یہ دیکھو کتنی خوبصورت مثالیں ہیں مفعول مطلق کی، مفعول مطلق جس میں آپ کو کیفیت بیان ہوتی ہے، تاکید بیان ہوتی ہے، یا تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرمایا بدلو نعمت اللہ کفرن، کفر سے بدل دیا اللہ کی نعمت کو شکر ناشکری میں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں ڈالا انہوں نے اپنے انگلیوں کو، کس کی وجہ سے؟ سوائق کی وجہ سے، کھڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے حذر کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اصابعهم فی آذانهم، پتہ نہیں اس میں کیا انہوں نے نکالا۔ اعینہم تفید من الدمع حزنا، کیفیت بیان کرنے کے لیے، ان کی آنکھیں سے خون اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں غم کی وجہ سے۔ وضعته کرہن، میں نے اس کو جنا ہے تکلیف کے ساتھ، یہاں کرہن کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ سیعلمون غدن، آپ دیکھ رہے ہیں کل وہ جان لیں گے، غدن سے ظرف آ گیا نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا، مفعول لہو تھا، کیا تھا وہ؟ مفعول فی، مفعول فی جو ہے ظرف والا ہوتا ہے، اس میں ٹائم کا یا پھر وہ ہوتا ہے جگہ کا ذکر ہوگا۔ اب دیکھو رفعنا فوقکم الطور، اوپر تمہارے ہم نے اٹھایا، اوپر تمہارے اوپر طور کو، تو یہ فوقا یہ ہے وہ ظرف ہے اوپر۔ لبس فی السجن بضع سنین، بضع آتا ہے 3 سے 7 کے درمیان، کچھ سال گزارے، 7 سال تک اس نے جیل میں گزارے یوسف علیہ السلام۔ اصلح بینہم، ان دونوں کے درمیان صلح کر دی، اب یہ نہیں بتا کہ کون سا ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نار سے، آگ سے بچاؤ۔ فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، تو اپنے سارے جو جتنے بھی ہیں شرکاء کو شریک کرو، جمع کرو۔ لا تسمعوا الا حمسا فشربوا منه الا قليلا منه تكلف نفس الا نفسا ان يريدون الا فرارا، یہ جو الا آتا ہے یہ ہوگا مستثنا،
اس کا ذکر جو ہے یہاں پہ دیکھیں گے آپ، یہ ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. یہاں پر اس کی مثال دیکھیں کیا بتاتے ہیں کہ جن اسموں کا اعراب منصوب آتا ہے وہ منصوبات کہلاتے ہیں. منصوبات ویسے 10 ہوتے ہیں، منصوبات کی 10 قسمیں ہوتی ہیں، اور ہم نے صرف اس میں سے 5 پڑھنی تھی. المفعول بھی، المفعول المطلق، المفعول لہو جس کو المفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، المفعول فیہ، المفعول معہو. یہ معہو ہم نے ادھر نہیں پڑھا نا، یہ مفعول معہو جو ہے قرآن مجید میں نہیں ہے اصل میں. المستثنى بإلا، الحال، تمیز، منادہ، اور منصوب بلا نفی الجنس. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن مفعول کا ذکر ہم پڑھ رہے تھے. پہلا دیکھیں مفعول بہی. اب دوبارہ سے ذرا سنیے گا، بڑا آسان طریقے سے بتاتے ہیں کہ مفعول بہی یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، سمپل جو مفعول ہوتا ہے. جیسے قتل داؤد جالوتا. اب یہاں پہ فاعل کا پتہ لگ رہا ہے، دیکھو فعل ہے قتل، فاعل کون ہے؟ فاعل جس کے اوپر مرفوع ہو، مرفوع آخر میں، یعنی کہ داؤد نے قتل کیا ہے. جالوتا اب منصوب ہے تو سمجھیں کہ یہ مفعول ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ سمپل دیکھ رہے ہیں کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اسی طرح ہے نا، اللہ نے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ، ابراہیم کو اس کے رب نے امتحان میں ڈالا. تو اگر اس کو الٹا کر دو گے تو سب کچھ، یہ صرف و نحو سکھاتے اسی لیے ہیں کہ تاکہ قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکے. تو یہ ہے کہ کس نے کس کو کیا کہا یہ پتا ہونا چاہیے. داؤد نے قتل کیا ہے، فاعل یہ ہے، اور جالوت اس پہ اثر پڑا ہے، وہ مفعول بن گیا ہے، تو اس کو منصوب رکھیں گے. اسی طرح مفعول مطلق ہوتا ہے، یہ ایک مصدر ہوتا ہے جو اپنے ہی مادے سے بنا ہوتا ہے. جیسے اصبر صبرن جمیلن، صبر مفعول مطلق ہوتا ہے. اچھا، مفعول لہو وہ مصدر کسی فعل کا سبب بتائے لیکن حرف جر کے بغیر مستعمل ہو. جیسے بدلو نعمت اللہ کفرن. یہ دیکھو وجہ بیان ہو رہی ہے لیکن بے نہیں آتا. بے، یہ بے اصل میں ہوتا ہے نا، بے. جیسے بہت ساری مثالیں آتی ہیں جس کے بے کے ساتھ آتی ہے، وما ہم بے نہیں، ایسے بہت سارے بے آتی ہے. فبذالک فلیفرحوا، یہ بے زر بے آتی ہے لیکن یہاں پر نہیں آئے گی. جیسے کفرن نہیں آئے کہ اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا نہ شکری سے. تو یہ ہے مفعول لاجلہ یا مفعول لہو. اور آخری ہوتا ہے مفعول فی. مفعول فی اصل میں ظرف ہوتا ہے، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی جملے کے کام کا وقت یا جگہ بتائے. جیسے سیعلمون غدن، کل وہ جان لیں گے. اور ورفعنا فوقکم الطور، ان دونوں مثالوں میں غدن اور فوقا مفعول فی ہے. ایک اور بھی ہے مفعول معہو. یہ وہ اسم ہوتا ہے جو واو معیت، وہ کے ساتھ، یعنی میں اور طلحہ، یہ جو وہ ہوتا ہے اس کو واو معیت کہتے ہیں. معیت، میں اور اللہ، اللہ اور اس کا رسول، یہ وہ معیت ہوتی ہے کہ بعد آئے، اس کے بعد یہ مفعول آتا ہوتا ہے. یہ بھی منصوب ہوتا ہے. جیسے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کے ذریعے دونوں کو جوڑا گیا ہے. تو شرکاءکم مفعول معہو ہے. اگرچہ اکثر نحویوں کے نزدیک قرآن مجید میں نہ کوئی واو معیت آتی ہے اور نہ ہی مفعول معہو، تو وہ اس کو کچھ اور لکھیں گے کہ یہ کیا، یہاں پہ کون سا مفعول بن رہا ہے، اس کو وہ کچھ اور لکھیں گے. ایک اور بھی دیکھ لیں، مستثنی بِإِلَّا، وہ اسم ہے جو اللہ کے بعد آتا ہے. اور جیسے جس ماقبل حکم سے الگ، جیسے فشربوا منہ، اس سے پیا انہوں نے، الا قلیلا، لیکن تھوڑا سا پیا انہوں نے بس. قلیلا منہم مستثنی ہے. یاد رہے کہ جب مستثنی مذکور ہو، کلام مثبت ہو، تو اللہ کے بعد مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. لیکن جب کلام منفی میں ہو تو ترکیب کے لحاظ سے فاعل اور مفعول کے اعتبار سے نصب یا رفع بھی آ سکتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ ہو، یہاں پہ سے الا اللہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ مستثنی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ مستثنی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کو اللہ ہونا چاہیے. لیکن جب کلام منفی ہو تو ترکیب کے لحاظ سے فاعل اور مفعول کے اعتبار سے کیا ہوگا، نصب یا رفع دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ وہ بتانا چاہ رہے تھے. ایک اور حال بھی ہوتا ہے. حال، حال کیفیتی بیان کرتے ہیں آپ، یعنی وہ اس میں نکرہ جو کسی فعل کے فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے. جیسے ادخلوا البابا
دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدن، سجدے کی حالت میں. یا وہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ جاؤ اباہم عشاء، وہ سارے بھائی عشاء کے وقت ابو کے پاس واپس آئے. یبکونا، یبکونا کا مطلب ہوتا ہے روتے ہوئے آئے. یہ حال بیان ہو رہا ہے. تو یہ عشاء یہاں پر کیا ہے؟ وقت، ظرف استعمال ہو رہا ہے یہاں ہے ظرف. تو یہ ظرف استعمال، لیکن یہ بکونا بھی اس کا کیا ہے؟ حال بیان ہو رہا ہے. اور یہ فعل اور مفعول کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. بس یہ نیچے بھی اور بھی ہے اس کی، لیکن وہ ہم الگ الگ سے پڑھیں گے. دونوں تمیز بھی الگ پڑھیں گے. تمیز کی کہانی بہت لمبی ہے، اس کو الگ ہم پڑھیں گے. یعنی کہ نمبر کیسے پڑھے جاتے ہیں. تمیز، تمیز کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ جیسے میں کہوں میرے پاس 4 کپڑے ہیں، میرے پاس 10 روزے ہوتے ہیں ہمارے، یا حج کے ایام 10 ہوتے ہیں. تو جب ایسے نمبر آیا کرے گا، نمبر کے ساتھ کچھ بھی آیا کرے گا، تو ہم کیسے بیان کریں گے؟ یہ تمیز میں ہم وہ پڑھیں گے. تو وہ اس کا بھی ایک دن رکھتے ہیں. اور منادا جس کو آپ بلاتے ہیں، تو اس میں ہم ایک دو چیزیں پڑھ چکے ہیں بالکل، اور اس کو اتنا اس سے زیادہ ہے بھی نہیں، لیکن چلو اس کو پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لیں گے، چلتے چلتے دیکھ لیں گے. تو یہ بھی سارے منصوبات میں سے ہے. یہ بڑا شاندار ہے، اچھا ہے. اس کو ہمیں ذہن میں آپ کے ایک دفعہ آ گیا نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بعد میں بھی آپ کو یاد رہے گا. جب دوبارہ پڑھیں گے ہم لوگ، کبھی قرآن مجید میں آیا کرے گا، تو پھر ہمیں بہت بہت یاد ہوگا. جیسے توبو اللہ توبۃ نصوحا، کون سی توبہ کرو؟ پکی توبہ کرو، اخلاص والی توبہ بیان کرو. تو یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی مفعول مطلق ہے. یدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، ان کو رزق دیا جاتا ہے بغیر حساب کے، ان کو دیا جائے گا. تو جنتا مفعول ہے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ. کیسے پڑھے قرآن کو؟ کہ تو کیفیت بیان کر دی اس کی، کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے، ماءً پانی کو اتارا. تو یہ مفعول ہے، سمپل مفعول ہے. یا میں کہوں اعد اللہ لہم مغفرتاً واجرا عظیما، اور اجر بھی ہے عظیم، مغفرت بھی ہے اور اجر بھی ہے. اس میں یہ دونوں مفعول ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اب یہاں تو لیلا ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ظرف ہے، اور ٹائم کا ذکر ہے، رات کا کچھ حصہ. اور آج میں دیکھ رہا تھا، وہ فرقان بھائی کہہ رہے تھے، وہ معراج النبی پہ سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں معراج النبی پہ پروگرام کریں تو جلدی. یہ آج ہی میں نے دیکھا وہ میسج آیا تھا. میں نے بھی دیکھی. ہم نے دیکھا تھا. اچھا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، تو یہ ضرارا مسجد ضرار بنائی ان لوگوں نے. تو یہ ساری مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مفعولوں کی ذکر ہے. مفاعیل خمسہ اس کو کہتے ہیں، کہ 5 مفعول ہوتے ہیں، 5 طرح کے مفعول ہوتے ہیں. تو یہ سارے منصوب ہوتے ہیں. بس آپ نے اس میں ذہن میں رکھنا ہے، بس اتنا ہی ہے.